بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ منعقد ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اخبار میں ایک صاحب فخر درانی صاحب کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کیا میڈیا کو کسی سیاستدان کے جنسی سکینڈل کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ خاور مانیکا صاحب کے الزامات اور ان کے ملازم لطیف کے بیانات دہرائے جا رہے ہیں، جن کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی شادی سے پہلے رومانس کیا کرتے تھے۔ فخر درانی صاحب نے مثالیں دی ہیں بل کلنٹن اور مانیکا کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر 25 خواتین نے جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سکینڈل جو اس رپورٹ میں نہیں تھا وہ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کا ہے۔ یہاں ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا جو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے باہمی رضامندی سے تعلقات، جسے بعد میں ایک فریق کی طرف سے اس نیت سے معاشرے میں اچھالا جائے کہ وہ شخص اب معاشرے میں مشہور و معروف شخصیت بن چکا ہے، چنانچہ اس سے بدنامی سے گزارا جائے اور مالی فوائد حاصل کیے جائیں۔ ان گنت خواتین نے مردوں پر الزامات لگائے مگر ثابت نہیں کر سکیں۔ میشا شفیع اور علی ظفر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہاجرہ خان اسی ضمن میں آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو پی ٹی آئی میں اکاموڈیٹ کروایا ہوا تھا عمران خان سے دوستی سے فائدہ اٹھا کے۔ اب جب ڈھلتی جوانی میں دیکھا کہ عمران خان کو پتھر مارنے والوں کو پیسے مل رہے ہیں تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پہنچ گئی۔ عائشہ گل علی کو کئی سال کے بعد سمجھ آئی تھی کہ عمران خان نے انہیں کوئی نازیبا میسج کر دیا تھا۔ وہ میسج انہوں نے کئی سال کیوں سنبھال کے رکھا؟ پھر الیکشن سے پہلے انہوں نے عمران خان سے ٹکٹ مانگا، یعنی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور ٹکٹ نہ ملنے پر میسیجز دکھا کر واویلا مچا دیا۔ کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ اسی طرح ہاجرہ خان کو اپنے والد کو پی ٹی آئی میں بھرتی کروانے کے کئی سال بعد یاد آیا کہ ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے اور عمران خان ایک غلیظ شخص ہے۔ تو فرق ہوتا ہے زیادتی میں اور رضامندی کے تعلقات میں۔ امریکہ میں تو بغیر شادی کے بچے پیدا کرنا کوئی جرم نہیں، وہاں جنسی تعلق کیا جرم ہوگا؟ بات تب ہوتی ہے جب آپ کے رومانس سے آپ کی پروفیشنل زندگی متاثر ہو، آپ کسی حساس پوزیشن پر تعینات ہوں اور معلومات آپ سے چوری ہو جائیں آپ کے معاشقے کی وجہ سے۔ مثلا جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کیس میں معاشقہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ان کا لیپ ٹاپ ان کی گرل فرینڈ استعمال کر رہی تھی جس کے ساتھ وہ طویل عرصے سے رہ رہے تھے۔ وہ گرل فرینڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کے لیپ ٹاپ سے اپنی رقیب عورت کو دھمکی آمیز ای میل کر رہی تھی، جس سے جنرل ڈیوڈ پیٹریاس اب تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سی آئی اے کے چیف کا لیپ ٹاپ محفوظ نہیں تھا، تو پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ فخر درانی صاحب کی اس رپورٹ کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی جنسی زندگی کا پیچھا ایک درست عمل ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کیا ہمارے ججز، جنرلز، جرنلسٹ اور بیوروکریٹ دودھ کے دلہے ہیں؟ اگر ان کی زندگیاں منظر عام پر لائی جائیں، پھر آپ اعظم سواتی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی ویڈیو ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ریکارڈ کی گئی، جو کہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے۔ انفیکٹ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ، قلم اس کتاب نہیں لا سکتا اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ بشرا بیوی بہرحال اب عمران خان کے شرعی بیوی ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کا سکینڈل بنا رہے ہیں۔ سابق شوہر کو الزامات کے ساتھ منظر عام پر لے آئے ہیں، جسے کئی سال کوئی اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے عمران خان سے شادی کی۔ ابھی عمران خان نے ایک اور بات کی تھی جس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا کہ بشرا بیوی کے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ماں کے خلاف بیان دیں۔ کیا کوئی اولاد ماں کے خلاف اس طرح کا بیان دے سکتی ہے؟ خاور مانیکا کے بھائیوں کو اچانک یاد آیا کہ مانیکا خاندان تو بڑی عزت و آبرو والا خاندان ہے اور بشرا تو مانیکا خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ ابھی شاید ملک ریاض کا بھی کھل کر مالی سکینڈل کے ساتھ عمران خان کے خلاف منظر عام پر آنا باقی ہے، گو کہ اس کے امکانات بہت زیادہ نہیں۔ لطیف کوسہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ویسے میں جب ان کو پیپلز پارٹی میں دیکھتا تھا، جیسے وہ ایان علی کی وکالت کرتے پھر رہے تھے یا بھٹوز اور زرداریز کی ہر برائی کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا اصولی موقف لے لیں گے۔ اس وقت کون تحریک انصاف میں شریک ہوتا ہے؟ اس وقت تو لوگ تحریک انصاف کی بڑی بڑی پوسٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور چھڑائی جا رہی ہیں ان سے زبردستی، پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں۔ اس شجاعت کی وجہ یہ بھی ہے کہ لطیف کوسہ نامور وکیل ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنے سے وکلا برادری بھڑک اٹھے گی۔ شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد وکلا نے اعلان کیا تھا کہ اب پولیس عدالت کی حدود میں داخل ہو ذرا۔ یہ بڑی بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے زبانی ہی کہہ دیا کہ عمران خان قومی ہیرو ہے۔ اس ماحول میں جس میں عمران خان کے حق میں ایک بھی لفظ نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گو کہ الیکشن کمیشن پارٹی انتخابات میں جو کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمام اداروں کے بازو مروڑ دیے گئے ہیں کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے میں ساتھ دیں۔ بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہ کر
نیشنل ایکشن پلان پر منعین عمل کرے گی۔ یہ دراصل فوج کو درخواست ہے کہ بھٹو خاندان میں بھی شباشی والی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن اس کا فائدہ اب کوئی نہیں ہوگا، ویکینسی فل ہو چکی ہے۔ پہلے پائیے کی بنیاد پر شریف خاندان چنا جا چکا ہے۔ اب آ جائیں ورچوئل جلسے پر۔ اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ 5 میں سے 3 سلاٹس ورچوئل جلسے کی ہیں۔ #، پہلا آن لائن پاور شو، #، حقیقی آزادی آن لائن جلسہ، #PTI ورچوئل جلسہ۔ گو کہ اب ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سمریز دیکھی جا سکتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا ٹرینڈ کتنی دیر کتنی شدت کے ساتھ چلا۔ مخالفین مگر یہی کہیں گے کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانا کوئی بڑی بات نہیں، پیسہ بھی کردار ادا کرتا ہے، علیم خان بھی اپنا ٹرینڈ چلواتے رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ بات اب میدان عمل میں اترنے کی ہے، جیسے بلوچستان میں آج لوگ PTI کے لیے باہر نکلے۔ آن لائن سپورٹ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود شیر افضل مروت کو کتنی آسانی سے پکڑ لیا گیا اور کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے تمام ریاستی ادارے ایک پارٹی کو کچلنے پہ تل جائیں جس کے پاس بندوقیں اور ٹینک نہیں ہے، تو بجائے ہنگامہ رائے کے آخر تک مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ پنجاب میں رد عمل نہیں آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عدلیہ بحالی تحریک میں لاہور اور گجرانوالہ میں جوش و خروش کا کیا عالم تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ فوج اس وقت اس حد تک نہیں گئی تھی۔ اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی سپہ سالار تھے اور انہوں نے عدلیہ بحالی پر زرداری صاحب کو قائل کیا تھا۔ میں نے مشرف کا ماشاءاللہ دیکھا ہے، نون لیگ کو زیر عتاب آتے دیکھا ہے، لیکن وہ سب کچھ اس جبر کا عشر اشیر بھی نہیں تھا جو گزشتہ 1.5-2 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔ مصر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ فوج نے بالآخر مرسی کے حامیوں کو دبا لیا تھا، لیکن پاکستان مصر نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اب الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں ایک مومنٹم بنے گا۔ جیسے پیپلز پارٹی نے 27 دسمبر یعنی بے نظیر قتل کے دن سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی مبصرین کو کچھ تو مطمئن کرنا ہے۔ یہی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو کاف لیگ بنانا پڑی اور الیکشن منعقد کرانا پڑے۔ مجبوریاں ہی ہوتی ہیں، ورنہ کون ڈکٹیٹر الیکشن منعقد کرائے؟ جب مومنٹم بن جائے گا تو اس وقت تحریک انصاف کے پاس موقع ہوگا اپنی پاور شو کرنے کا۔ اس وقت اسے روکنا آسان نہیں ہوگا کہ ساری بڑی سیاسی جماعتیں بھرپور جلسے کر رہی ہوں گی، اور اگر عوام ایک خاص حد سے زیادہ تعداد میں باہر نکلا ہے تو پانسا پلٹا جا سکتا ہے۔ میری رائے میں عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا طوفان اٹھے گا۔ رہے صاف شفاف الیکشن کا خواب دیکھنا، تو وہ پہلے ہی بکھر چکا ہے۔ جتنی خوفناک ریاستی قوت کے ساتھ تحریک انصاف کو کرش کیا گیا ہے، اور جیسے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور پارٹی چیئرمین شپ چھینی گئی، جیسے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کو الگ کیا گیا اور پرویز خٹک کو تحریک انصاف سے ملتا جلتا نام الاٹ کیا گیا، جیسے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، اس کے بعد کون سا شفاف الیکشن؟ کیسا شفاف الیکشن؟ جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اب بھاگتے چور کی لنگوٹی والا حساب ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ حادثہ ہو چکا، اب بونس ہے جو بھی ملے۔ مریض زندہ بچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں۔ پری پول ریگنگ بہرحال ہو چکی ہے اور بڑے میسو لیول پہ ہو چکی ہے۔